अस्सलाम वालेकुम सदफ अब्दुल कादिर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आपको आप? हम खुश आमदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। जी बहुत शुक्रिया। और आज आपका यहाँ आना, एक तो जो जदीद दौर है और इस दौर में अदाकारी के साथ साथ बच्चों की परवरिश, उसके साथ साथ फिर आर्ट काउंसिल की सियासत, ये सब आप किस तरह से मैनेज करती हैं? मैनेज मैं अकेली तो नहीं कर सकती ऑब्वियसली, जब तक मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ ना हो, क्योंकि कोई भी अगर बंदा कहे कि मैंने अकेले ही सब कुछ कर लिया तो इम्पॉसिबल है। मुझे मेरे शौहर का, मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट है। आपने कितने ड्रामे किए आज तक और कौन कौन से आपके मैं मशहूर और मारूफ ड्रामे रहे हैं? मैंने स्टार्ट एयर में से क्या, क्योंकि काम काफ़ी रहता किया है तो कभी गिनने की कोशिश नहीं की। कितने अरसे से शो बिजनेस की दुनिया में मैं आप? हूँ तो वैसे 12 साल, मगर कम्प्लीटली काम 9 साल किया है। 9 साल से आप एक्टिव जो है वो एक्टिव 9 साल से एक्टिव हूँ। पार्ट आपका जो है 9 बिल्कुल साल 9 से। साल है। तो आपने क्या पाया, स्टेज आपके लिए ज्यादा बेहतर रहा या आपने टीवी ड्रामों में ज्यादा आप? टीवी ड्रामों की अपनी एक बात है, उसकी एक मकबूलियत की, उसकी फैम की एक अपनी बात है। हाँ, थिएटर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि आपने उस्ताद वहाँ पे किस तरह से, आपको खासा आदम भाई से मुझे बहुत सीखने को मिला। मैं हमेशा उनका नाम लूँगी, बहुत इज्जत से मेरे उस्ताद हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सियासत है आर्टिस्टों की। वो आर्ट काउंसिल में तो बड़ी सियासत है ना वहाँ तो। बिल्कुल हकीकत है, और बहुत सख्त लॉबी टोनियां है मारी जाती हैं जिन लोगों। कि वहाँ के जो अंदर की लॉबी है थिएटर की, आर्टिस्टों की, उनमें यकजहती नहीं है। उसी कोनियों की बात करो वहाँ हाँ, वो एक दूसरे उसमें को यकजहती है ही नहीं। वो आपके साथ कुछ लम्हे बैठकर वो बैठेंगे, हाँ आप बहुत अच्छे हैं, उसकी दूसरी टेबल पे जाके कहेंगे यार उससे जरा दूर रहना। तो मैं उस चक्कर की वजह से थोड़ा सा आर्ट काउंसिल के थिएटर से जरा फासला मैंने इख्तियार किया, इसलिए फेस्टिवल में मुझे लोगों ने कास्ट किया और फिर उन यकजहती की वजह से ही मुझे हटा दिया गया। तो मैंने शिकायत की। मतलब वही आपको कोनी लगी और आपको निकाल दिया गया जी ड्रामे बिल्कुल। से। तो मैंने फिर बात आगे तक पहुंचाई, तो उसके जरिए मुझे एक अच्छा वो हुआ कि यहाँ तक कि इस जब नेक्स्ट फेस्टिवल हो रहा है आर्ट काउंसिल में, तो मुझे बाकायदा से वो कहा है कि आप एज अ डायरेक्टर, एज अ आर्टिस्ट आप काम करें, आपके लिए एक अलग आप बात करें वाइमा शाह से, जो बिल्कुल बाबा और वाकई उन्होंने कहा कि आप आके कर सकते हैं, आप बताएं कि आप उनसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो ये अहमद मुझे शाह का बचा। ताउन आपके साथ रहता है? जी बिल्कुल, बाबा का तावन हमेशा मेरे साथ रहता है। तो इसका मकसद ये है कि इंतखाबात में भी आप अहमद शाह को ही वोट देंगे फिर? इंशाल्लाह जरूर। महसूस तो यही हो रहा है जी जो बिल्कुल, आप। क्योंकि उन्होंने हमेशा बहुत सपोर्ट किया आर्टिस्टों को, और मैंने देखा है, क्योंकि उन आर्टिस्टों को देखा है, अभी जैसे नाहिद आपा का इंतकाल हुआ, ये पता चला कि बहुत सारा उन्होंने शो नहीं किया, बहुत सारी चीजें, जो चीजें शो करने की थी वो शो हुई भी, जो लोगों के जरिए बगैर शो किए भी इन्होंने वहां तक चीजें पहुंचाई हैं। क्योंकि मेरे अगर आंखों देखा हाल ना होता तो मैं शायद ना कहती, मगर मेरी आंखों देखा हाल है। लॉकडाउन के दौरान अहमद शाह ने जो राशन लोगों को दिया या जो हेल्प की, जो मदद की उनकी, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या आर्टिस्ट उसके साथ हैं, उससे हमदर्दियां पैदा हुई हैं, उससे वोटर्स बढ़े हैं उनके? जी हाँ बिल्कुल, बड़े वोटर, क्योंकि उन लोगों को उन्होंने बुला बुला के, मुझे भी कॉल आई थी राशन की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत नहीं थी, जितना शुक्र अपने रब का अदा करूँ कम है, तो मैं नहीं गई। मगर जो लोगों को ज़रूरत थी हमने वहाँ उनको कन्वे कर दिया कि आप वहाँ चले जाएं। जो आर्टिस्ट मेंबर नहीं भी थे उनको भी उनको भी दिया गया है, उनको भी हेल्प के तौर पे पैसे दिए गए कि नहीं आप आए और आप लें। तो अगर मेंबरशिप के बगैर भी अगर वो कर रहे तो आई थिंक इज द बेस्ट। लेकिन अभी तो ये शिकायतें हैं, अभी 900 मेंबर जो हैं वो जो अभी मेंबर बनाए गए हैं, अपोजिशन ये कह रही है कि वो मेंबर नहीं, वोटर्स बनाए गए हैं। नहीं, वोटर्स के लिए उनको जरूरत, वोटर्स की अगर जरूरत होती उन्हें तो फिर वो पूरे 10,000 वोटर मेंबर बनाते थे एक साथ। उनकी यही शिकायत है ना कि जो अभी जो आर्ट काउंसिल में लोग हैं वो आर्टिस्ट से ज़्यादा गैर आर्टिस्टों का कब्जा है, बिजनेसमैन है, कारोबारी लोग हैं, और वहाँ फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कम और आउटसाइडर ज़्यादा हैं। नहीं, अगर बिजनेसमैन को भी अगर उन्होंने मेंबर बनाया है तो ऑब्वियसली पैसा आर्टिस्ट तो नहीं दे सकता, आर्टिस्ट के पास तो वो कमाने की जगह है ना। अगर वो बिजनेसमैन मेंबर होकर आर्ट काउंसिल को सपोर्ट करेगा तो आर्ट काउंसिल तरक्की की बहाली का रास्ता बनेगा। लेकिन उसका तरीक़ेकार जो लोग कहते हैं वो गलत है, उसको वोट का हक नहीं होना चाहिए जो पैसे देकर मेंबर बनाया है। नहीं, आई थिंक पैसे देके, आई एम सॉरी मैंने आपकी बात को काट दिया, मगर पैसे देके कोई भी मेंबर नहीं बनता, क्योंकि मैंने खुद
وہ تو لال ممبرشپ کے جو پیسے جو نارملی ہوتے ہیں وہ تو آپ کو فی آپ کسی جگہ پہ بھی اسکول جاتے ہیں تو آپ کو فیس تو دینا، فیس 2000 غالباً 1500 بس 2000 زیادہ تو نہیں ہے. لیکن 50,000 55,000 نہیں مجھے وہ لوگ سامنے لا کے کھڑے کرتے جنہوں نے 50,000 دیے، میرے سامنے تو آج تک ایسی کوئی کہانی نہیں آئی. ایسے کافی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے دے کر جو ہے وہ ممبرشپ حاصل کی ہے. اب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے فنون لطیفہ کے حوالے سے؟ تو ماشاءاللہ ابھی ایک بہت بڑی کانفرنس اردو 13ویں اردو کانفرنس جی تھی بالکل، اور بڑی کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی. اس کے علاوہ آرٹ کونسل کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو فنون لطیفہ میں اور کون سی ایسی انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ؟ نہیں ابھی آپ دیکھیں اسٹارٹ انہوں نے لے چکے. اب مختلف کراچی فیسٹیول ہوا، عوامی فیسٹیول ہوا، دو الگ الگ طرح کے فیسٹیولس ہیں. کراچی عوامی فیسٹیول میں وہی ہمارے جو لوگ تھے کامیڈین انہوں نے ہو گیا. جو کراچی فیسٹیول اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو مختلف کہانی اور باقاعدہ فیسٹیول فیل ہوا ہے، کیونکہ عوامی فیسٹیول میں سب نے وہی اپنے پرانے ڈرامے دہرائے، کوئی کچھ نیا نہیں تھا، وہی تھوڑا جو کچھ پرانا لوگ کرتے آئے تھے. جو اتنے ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں میں ان کو برائی نہیں کہہ سکتی. اس کی بنیادی وجہ یہ رہی نا کہ ابھی لاک ڈاؤن تھا اور لاک ڈاؤن کے دوران تو ظاہر ہے سب گھروں میں ہی محصور تھے اور کوئی نئی چیز آ بھی نہیں سکی، تو لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے ظاہر پرانے لوگوں نے ڈرامے کیے. لیکن اس میں آپ یہ تو کم از کم کر سکتی ہیں نا کہ اگر ان لوگوں نے پرانے ڈرامے کیے تو دوسرے لوگ نئے چیزیں لے کر آئے سامنے. تو کراچی فیسٹیول میں آپ کو سب چیزیں نہیں ملی ہیں. اگر آپ دیکھیں، اگر ہم مختلف ایپس کو دیکھیں، ہم سوشل میڈیا کی بات کریں گے تو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے جو ایپس کے ذریعے جو لوگ آئے انہوں نے ڈراموں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا، یوٹیوبر بھی بن گئے وہ. تو یعنی کچھ لاک ڈاؤن کے درمیان میں لوگوں نے کام کیا تو وہ آگے بڑھے نا. تو ہمارے کامیڈین سے کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہیے تھا انہیں بھی، کچھ نیا لانا چاہیے تھا. بالکل میرا سوال ہمیشہ رہتا ہے. جو جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کام کیا وہ کام کرنے والے ایک سے دو یا تین تھے نا. اب اگر آپ تھیٹر کی بات کرتی ہیں تو وہاں تو ویسے بھی گورنمنٹ کی سختی تھی اور ویسے بھی چلے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب یہ جو انتخابات کے حوالے سے جو 20 دسمبر کو انتخابات ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے گروپ کا کیا کردار ہوگا؟ آپ جو ہے وہ کس طرح سے سپورٹ کرنے جا رہی ہیں اپنے گروپ کو اور کس کو سپورٹ کر رہی ہیں جا کر آپ؟ میں تو اعجاز فاروق کے پینل کو ہی سپورٹ کروں گی. اعجاز فاروق کے پینل کو، احمد شاہ اعجاز فاروق کے بالکل انہیں پینل کو سپورٹ کروں گی کیونکہ ہمیشہ مجھے جب وہ ایک آواز دی تو بابا نے مجھے جواب دیا ہے. یا اگر وہ خود جواب نہیں دے سکتے تو کاشف گرامی، اقبال لطیف بابا، مسرور بھائی، ہر کوئی فوراً جواب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہاں تک بالکل نعمان جواب دیتے ہیں. اگر کوئی نہیں دے سکتا تو لازمی نعمان کی کال آتی ہے کہ یہ مسئلہ ہوا ہے تو اس کا یہ حل ہے. یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مجھے جواب نہ ملا. اب مزید جو ہے وہ ابھی شاہ صاحب نے اپنی جو میٹنگ تھی اس میں یونیورسٹی کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے. تو اس میں جو ہے یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ فنون لطیفہ کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کا موقع ملے گا؟ ہاں بالکل بالکل ترقی کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ وہ ترقی بالکل کرے گا ترقی. کیونکہ اگر آپ کو ایک چیز ہم دیکھ کر کر رہے ہیں اس میں اور پڑھ کے کرنے میں ڈیفینیٹلی فرق ہوگا. جب ہمارے بچے مزید پڑھ کر فنون لطیفہ کو کام کریں گے، اس پہ اپنی پرفارمنس دیں گے، چاہے وہ کسی قسم کا بھی آرٹ ہو. اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم اور اچھا پیش کر سکتے ہیں. جیسے جب مجھے تھیٹر کا کچھ پتا نہیں تھا، مجھے تو شوق تھا جب میں دیکھتی تھی لائیو کہ آپ اتنا اچھا کر رہے کیسے کر لیتے ہیں. جب اسے کیا اور آدم بھائی کو ایسسٹ کیا، میں نے بہت ڈانٹ کھائی ہے یقین کریں. وہ لوگوں نے مانا، مجھے اللہ کا شکر ہے آدم بھائی نے کوئی ایسا نہیں، مگر میں آنسوؤں سے روئی ہوں. مگر جب اس تھیٹر کو میں نے آدم جی کا جو میمن فاؤنڈیشن کا سب سے بڑا جو تھیٹر تھا وہاں پیش ہوا تو ایک نہیں دو شو میں نے کیا اور اتنے کامیاب ہوئے کہ میں نے واقعی میں کبھی کسی کو میں نے اپنے استادوں میں ہاتھ لگا مگر میں آدم بھائی کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگا تو نہیں، انہوں نے مجھے سکھایا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو موجودہ قیادت ہے، جو عہدے داران ماضی میں جو تھے، اب انتخابات میں ظاہر ہے وہ لوگ نہیں رہے، تو اس میں اور جو اپوزیشن جو ہیں، اپوزیشن کے لوگ ذرا نوجوان ہیں، ان میں نیا جذبہ ہے. اور یہ جو پرانے لوگ تھے بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی خدمات بھی اپنے طور پر سب کے سامنے آیا ہے. ان کی خدمات سے تو کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آرٹ کونسل کے لوگ ایک نوجوان قیادت کو لے کر آئیں جو ابھی سامنے اپوزیشن ہے. نہیں اگر بالکل دیکھیں ہم جب تک اپنے بڑوں کو اگر ہم ہٹا دیں
ہمارے بڑوں کے ساتھ ہی اگر نوجوان نسل آ جائے تو ان کے تجربے کے ساتھ جو نوجوان نسل کا جذبہ ہے تو وہ ہم اور ترقی کریں گے. تو آپ کے بابا کے پینل میں کچھ نوجوان قیادت ہے, کچھ لوگ نوجوانوں کو وہ لائے ہاں ہیں بالکل, سامنے؟ آپ کیوں نہیں ان کے ایسے. پینل میں کتنے لوگ ہیں ایسے؟ میرے پاس ابھی 10 لوگوں کی تصویریں جو میرے پاس آئی تھی وہ ہے, تو اس میں ایک ذرا ان کاشف, کے نام بتائیں کس میں ابھی پراپر میں سب کے نام لوں تو ایک اچھی بات تو نہیں کہ ابھی, کیونکہ الیکشن کا میں حصہ نہیں ہوں. مقصد یہ کہ اب دیکھیں نا, طلعت حسین بھی 70-80 سال عمر ہو گئی ہے, اقبال لطیف صاحب بھی کافی بوڑھے ہو گئے ہیں, اور احمد شاہ صاحب کی ایک ایج ہو گئی, اور دوسرے بھی جس طرح سحر انصاری وغیرہ, یہ سارے معتبر نام ہیں. ان لوگوں نے اپنی اپنی زندگی میں اپنے اپنے وقت پر بہت کام کیا ہے آرٹ کونسل کے لیے اور شہر کے لیے, ممبران کے لیے. میرا مقصد یہ تھا کہ اب جو ہے اگر اس میں ان کے ساتھ ساتھ کچھ نوجوان لوگوں کو بھی لایا جاتا اور ان کے ساتھ جو ہے ایک کمبینیشن بنایا جاتا ہے, نوجوانوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ, تو وہ ایسے کتنے لوگ ہیں باڈی میں مزید جو جن کو وہ سامنے لے کر آئے. نہیں بالکل ہے, دانیال ہے ان کے ساتھ جو ان کا رائٹ ہینڈ ماشاءاللہ ہو چکا ہے, وہ کافی سکھا رہے ہیں دانیال کو. نعمان کو کافی انہوں نے ٹرین کر دیا ہے, نعمان خان کو. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیاں ماشاءاللہ ٹرین ہو رائٹ رہی ہیں. ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ والے کیوں ہیں, اور بھی تو نہیں دوسرے لوگ ہیں نا. نہیں, آپ دیکھیں رائٹ اور لیفٹ ہی نہ چلے نا, دوسرے بھی تو ممبر نہیں بہت لوگ بالکل ہیں بہت نا. سارے ممبر ہیں, مگر اس کے لیے آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. لوگ صرف جا کے اپنا مسئلہ دے دیتے کہ شاہ صاحب یہ حل کر دیں. اگر آپ وہ بولیں گے انہیں جا کے کہ ہمیں آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ بابا کبھی بھی انکار نہیں کریں گے. بہت سے لوگ ہیں, مطلب یہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ رائٹ اور لیفٹ کو رکھے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, 7,000 ممبر ہیں, اس میں لاتے ہیں کسی کو لے کر آتے ہیں سامنے, کوئی شخصیت دیتے ہیں. نہیں تو کوئی ایسا کام بھی تو سامنے والا کر کے دکھائے نا, کہ اسے لا کے وہ کھڑا کر دے کہ ہاں آپ آ جاؤ کہ یہ چیز ہے. جس طرح کہ اب اپوزیشن پارٹی میں کئی لوگوں نے جنرل باڈی میں آ کر وڈرا کیا کہ ہم آپ کے خلاف الیکشن نہیں لڑ رہے, تو لازمی انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں تو انہوں نے وڈرا کیا نا. اگر وہ تو انہوں نے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کام نہیں کیے, کام ان کے نظر آ رہے ہیں, تو پھر بس کام ان کے باقاعدہ نظر آ رہے ہیں. یہ جو گروپ میں بتا رہا ہوں نا, 50 ابو جو گروپ ہے, ان لوگوں نے, اقبال لطیف صاحب کی بات, احمد شاہ صاحب ہیں, سحر انصاری صاحب ہیں, ان لوگوں نے اپنی جگہ پر ان کا کام رہا ہے. انہوں نے ماشاءاللہ بہت اپنی زندگی میں بڑی اسٹرگل کی ہے. آج جو ہے آرٹ کونسل جس مقام پر ہے, وہ ان کی محنت میں اس سے ہٹ کر ان کی خدمات اپنی طور پر ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ اپنی اس زندگی کے حصے میں اگر ایک نوجوان قیادت کو ساتھ لے کر چلے تو اس میں تو بہت سے لوگ ہیں. نہیں بالکل, آپ کی بات مجھ تک پہنچی تو لازمی یہ بات میں آگے بابا تک کنوے کروں گی کہ آپ لوگوں کو اس کے لیے تھوڑا سا, ہاں بالکل کیوں نہیں ہوگا, آگے بڑھیں گے. اور ہمیں یقین ہے کہ احمد شاہ بابا کبھی بھی اس بات میں نہیں کہیں گے کہ نہیں کہ ہم آپ کو آگے نہ آنے دیں, کیونکہ جب ہماری بات وہ سنتے ہیں, ہمیں اپلوجائز کرتے ہیں ہر چیز کو, اور ہمیں ہیلپ آؤٹ ہر چیز پہ کرتے ہیں, تو لازمی یہ باتیں سن کر نئی قیادت ضرور لائیں گے وہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ یہاں تشریف لائیں. یہ تھی ہماری آج کی مہمان صدف عبد القادر, اور بہت نوجوان آرٹسٹ ہیں, بڑا ان کا ایک نام ہے آرٹ کونسل کے حوالے سے, اسٹیج کے حوالے سے. بہت شکریہ.